ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سال کی یہ آخری مجلس ہے. رمضان المبارک میں مجالس موقوف رہتی ہیں. انشاءاللہ عید الفطر کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. وجد حلاوت الایمان. یہ وجدہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ کچھ تصوراتی چیز نہیں، حقیقت ہے. کیونکہ عربی زبان میں وجدہ موجود کا جو لفظ ہے یہ وجدہ سے نکلا ہے. تو وجدہ حلاوت الایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ حلاوت ایمانی کو موجود پائے گا. یہ نہیں کہ کوئی تصور کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے. اس کو محسوس ہوگا، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. لیکن اس لیے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، بہجت النفوس ان کی کتاب ہے. تو اس مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا کہ اگر کسی کو پہلی کا چاند نظر نہ آئے اور دوسروں نے دیکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ دیکھنے والوں کی بات تسلیم کرے. اگر ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں نے بھی چاند دیکھوں گا تو میں تسلیم کروں گا تو نظام کیسے چلے گا؟ تو فرمایا کہ جن کو محسوس ہوتی ہے حلاوت ایمانی، جو اپنے قلب و جان میں حلاوت ایمانی پاتے ہیں، آپ ان کا انکار کیوں کرتے ہیں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ وجدہ حلاوت الایمان؟ تو معلوم امت میں ایسے افراد ہوں گے جو ایمان کی مٹھاس پائیں گے، ورنہ تو آپ بات یہ نہ فرماتے. جیسے میں اکثر سفر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو پیغمبر سے دعا اللہ مطوع عنا بعد السفر، اللہ ہمارے سفر کی دوریوں کو سمیٹ دے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دوریاں نہ سمٹیں تو رسول اللہ نے دعا کیوں تلقین فرمائی؟
اگر کسی کی نہیں سمٹتی تو اس کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دوریاں نہ سمٹتی ہوں اور دعا کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ تو بہت پیاری بات فرمائی کہ اگر کسی کو ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی کو مزہ نہیں آ رہا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز روزے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتے سارا مزہ اس میں ہے۔ نام اونچو جب زبانم می ربط، مولا رومی فرماتے اللہ جب آپ کا نام میری زبان پر آتا ہے، ہر بنویمو جو اصل می شبت کے میرے ہر بال سے شہد کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جیسے مجھے میرے جسم کے اندر سے جو ہے وہ شہد کے چشمے اور دریا چل رہے ہیں۔ اس لیے سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحم اللہ سے فرمایا کرتے تھے، اشرف علی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میرا منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے ہمیں اگر محسوس نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ گناہوں کا ملیریا ہے۔ جب ملیریا بخار ہوتا ہے تو پھر انسان کو میٹھی چیز بھی کڑی محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت بات ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور وہ تمام نعمتیں جو روحانی نعمتیں ہیں اس میں حجاب صرف ایک ہی ہے، وہ گناہ ہے۔ اگر یہ بیچ میں سے نکل جائے اور حقیقی تقوی ہم میں آ جائے، ہر چیز آپ کو محسوس کرے، ہر چیز محسوس کرے، کشف و کرامات بھی آپ کو مل جائیں گی، حلاوت ایمانی بھی آپ کو مل جائے گی، ساری روحانی نعمتیں آپ محسوس کریں گے، لیکن ایک ہی چیز ہے، ایک ملیریا ہے جو ہمیں اس سے دور رکھتا ہے، وہ گناہ کا ملیریا ہے۔ اس لیے تقوی کی تاکید ہر جگہ فرمائی کہ گناہ سے بچو، لعلکم تتقون، روزہ بھی اس لیے دیا ہے کہ تم گناہ سے بچو، پہلا مقصد یہ ہے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک کام کرتا ہے کہ کوئی ذرا بھی گناہ نہیں ہونے دیتا، اس نے روزے کا مقصد پا لیا۔ باقی ساری آئس کریم ہے، ظاہر چیز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائیے، نوافل خوب پڑھتا ہے، تلاوت خوب کرتا ہے، ذکر خوب کرتا ہے، نہ زبان گناہ سے بچی ہے، نہ آنکھ بچی، نہ ہاتھ پاؤں بچے ہیں، نہ دل کی سوچیں بچی ہیں، تو پیغمبر صاحب نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من الصیام الا العطش والجوع، فرمایا کتنے لوگ ہیں جو روزے دار جن کے سوائے بھوک پیاس کی کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے سب کچھ کیا تو ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، سارا کچھ کیا ہے، پھر پیغمبر صاحب فرما رہے ہیں اس لیے کہ تقویٰ نہیں تھا جو اصل بنیاد ہے، گناہ سے نہیں بچے۔ اللہ کی تقویٰ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا قرب دیکھا وادی طور میں تو ایک عجیب جوش اور جذبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت جذبے والے آدمی تھے، جذباتی ہو جاتے تھے، مارتے، تھپڑ مارا، قبطی کو مار دیا، حضرت اسلام کو تھپڑ مارا، غصہ، اور جلالی پیغمبر تھے۔ آپ دیکھو کہ جوش میں کیا کہہ دیا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب تجلی دیکھی، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، ہرگز نہیں، اس عالم میں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بن دیکھے ہمارے عاشق بنو، یؤمنون بالغیب، کیا ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے عاشق بنو گے تو کام بنے گا، اگر دیکھ کر عاشق بنو گے تو وہ تو دیکھ کے تو سارے عاشق ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھ کر عاشق ہو جائے تو وہ کیا عاشق ہے بھائی، انہوں نے تو دیکھ لیا۔ کفار قیامت دن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں گے تو چاہیں گے اللہ کی زیارت کریں، اللہ فرماتا انما ربی یوم ذل محجوبون، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پردہ کر دو، ہم نہیں دکھائیں گے، اور جب اللہ جلال میں ہوں گے تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، جس طرح 12 بجے کا سورج ہو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جلال میں دیکھ نہ سکیں گے، جب جمال میں ہوں گے تو دکھائیں گے نہیں۔ ایمان والے دیکھیں گے، ایمان والے دیکھیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو کافر بھی کہیں گے
وہ بھی عاشق ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب شان دیکھیں گے او ایسی شان اللہ اکبر، وہ کہیں گے ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا حجاب کر دو ان کے سامنے، ہم انہی کو دکھائیں گے جو بن دیکھے ہمارے عاشق تھے۔ یؤمنون بالغیب کہہ کر ہماری فضیلت بتلائی ہے کہ فرشتوں پر تمہاری فضیلت اس لیے ہے کہ ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے، وہ میری عظمتوں کی نقشے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اور تم بن دیکھے میری عاشق ہو، تم ان سے آگے ہو۔ لے ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ سردی کے موسم میں جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے، میرے مرشد نے فرمایا، اور جنگل میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، جنگل کے کنارے پر رہتے تھے۔ میرے شیخ نے ان کے ساتھ 10 سال اس جنگل میں گزارے۔ کہتے ہم جنگل میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، عجیب ہو کا عالم ہوتا تھا اور خدا کا نام ہوتا تھا، کوئی دائیں بائیں نہیں سوائے اللہ کے نام، بالکل جنگل۔ 10 سال وہاں گزارے، اور میرے شیخ نے جوانی میں شیخ کے ساتھ لگ گیا۔ کیوں؟ عجیب بات ہے، حالانکہ حکیم تھے، حکیم اجمل خان کے جو سب سے بڑے شاگرد تھے، ملک الحکماء حکیم عثمانی، ان کے شاگرد میرے شیخ ہیں۔ اتنا اونچا فن میرے شیخ کو آتا تھا، اتنا اونچا فن حکمت کا کہ بس اوقات ادھر چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، ادھر پیچھے چلے جاؤ، چپ کر، ادھر نہیں دیکھنا۔ مجذوب ہے نا، مجذوبوں کو تھوڑا سا سیدھا کرنا پڑتا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیں تو حالت جذب میں آپ لوگوں کے کپڑے تو اڑا دیں گے۔ ضمن آ گیا کہ مجذوب مرتا نہیں جب تک کسی کو مجذوب نہ بنا دے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے بنوری ٹاؤن میں، شلوار پکڑے رہتے تھے ہر وقت، اور اوپر سے ننگے یا بنیان، نیچے شلوار بغیر نالے کے، وہ آتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے۔ تو میں نے ان کی ہسٹری پتا کی، یار پتا چلا ڈاکٹر ہے، بڑے مشہور MBBS ڈاکٹر، اور بڑے لوگوں نے علاج بھی کرا۔ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ان کو مجذوبوں کی خدمت کا بڑا شوق تھا، تو ایک مجذوب ان کی کلینک پر آتا تھا تو بڑی چائے آؤ بھگت کرتے تھے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس کو بھی کوئی جان نشین چاہیے تھا، تو ایک دن چائے پی اس نے تو آدھی بچا کر کہا ڈاکٹر صاحب عقیدت سے جلدی سے چائے پی لی، بس اسی وقت شلوار ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت نہیں تھا، بہت سے دوستوں نے بتایا کہ مسافہ کیا صرف حضرت سے، انہوں نے فرمایا تم بیمار ہو، جاؤ فلاں مرض ہے تم علاج کرو اس کا۔ حیران ہو گیا کہ اب تک پتہ نہ چلا ڈاکٹر، حضرت مسافہ کرتے بتایا۔ لیکن ساری جوانی شیخ کے پاس گزار دی۔ میں نے کہا کہ میں اس لیے کہ کہیں مجھ سے کوئی جوانی میں لغزش نہ ہو جائے۔ فرماتے تھے الحمدللہ مجھ سے زندگی میں کبھی کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی، ہر وقت شیخ کے زیر سایہ، 10 سال جہاں رہے، 7 سال پاکستان، 17 سال شاہ عبد الغنی پھول پور، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو فرمایا ہمارے دادا مرشد جب اٹھتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور سردی کے موسم میں، تو لوٹا ہاتھ میں ہوتا تو یہ شعر پڑھ کے اپنے آپ کے ایمان کو گرم کرتے کہ عشق من پیدا وہ دل بر ناپدید۔ اے لوگوں میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ درد و عالم ای چنی دل بر کے دید، دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب ہے دکھاؤ جس پر بن دیکھے لوگ جان دیتے ہیں۔ درد و عالم ای چنی دل بر کے دید، یؤمنون بالغیب، فرمایا یہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں، یہی خصوصیت ہے، اس لیے شروع قرآن میں کہہ دیا یؤمنون بالذین یؤمنون بالغیب وما انزل من قبلک، آپ پر اور آپ پر جو نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے، یہیں پر ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر دیا کہ جو آپ پر آپ کے لائے ہوئے جو ہے وہ جو کتاب اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ کے بعد پہلے جو کتابیں تھیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بات کا ذکر نہیں ہے، یہ آیت بھی ختم نبوت کو بتاتی ہے۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لاتی ہے، اور اس سے پہلے بات کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ افرانا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو میرے دوستو، تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ربی ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، ہرگز نہیں، جا نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھا دے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جنت کی حور اگر جھانک لے دنیا کی طرف، چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اس کے چہرے پر اتنا نور ہے، ذات الہی تو ذات الہی، اس کے دیکھنے کے لیے وہ مقام ہے۔ پیغمبر سلام کو بھی اللہ نے اپنی زیارت کرائی، اس عالم میں لے گئے، اس عالم میں نہیں، اس عالم میں معراج نہ ہر مرسل اہل میراج شد، ہر مرسول کو ایسی معراج نہیں ملتی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں شیخ فرماتے تھے حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، ربی ارینی پر عتاب لن ترانی دیکھی ہے، نے کہا لن ڈال دیا، نہیں ہرگز نہیں۔ موسیٰ السلام تو جوش میں آ گئے، اللہ میں کیسے آپ کے اور قریب ہو سکتا ہوں، اور قریب ہو سکتا ہوں، حالانکہ اتنا قرب دیا تھا، اور قریب کیسے ہوتا ہوں؟ کیونکہ یہ ایسی پیاس ہے کہ سمندر بھی پی جائے تو بجھتی نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے قرب کی پیاس ایسی، قرب کا پانی ایسا ہے، پیاس نہیں بجھتی، اس لیے کہ غیر محدود ہے۔ اب اتنا قرب، مقام کلیم دے دیا، جب چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، لیکن پھر فرما رہے ہیں اور کیسے اور قریب ہوں؟ فرمایا دائن نفس و تعال، اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے اور آجا، راستہ کھلا ہے، اصل تیرا نفس رکاوٹ ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ تو کمزور مخلوق ہے، اعوذ باللہ من شیطان یہ پڑھو گے دوڑ جائے گا، لا حول ولا پڑھو گے دوڑ جائے گا، اذان ہوتی ہے شہر چھوڑ جاتا ہے، بستیاں چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن نفس جو انسان کے اندر بیٹھا ہے سب سے خطرناک یہ گناہ کراتا ہے۔ رمضان میں حالانکہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا، سبدت الشیاطین و مردت الجن، فرمایا کہ شیاطین کو اور سرکت جنات کو سمندروں میں ڈال دیتے زنجیریں باندھ کر، لیکن پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اندر کا شیطان کراتا ہے، جی یہ کراتا ہے، پھر کرا رہا ہے۔ اگر یہ کمزور نہیں ہوگا، جو آدمی حضرت تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت حضری میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی شادی نہ ہو اور اس کو شہوت تنگ کرے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا علی کا بھی صوم تو روزے رکھے۔ انہوں نے کہا روزے رکھے تو اس روزے سے شہوت اور بڑھ گئی، حضرت تھانوی کو لکھا کسی نے، تو وہ تو حق، کیونکہ انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کو کمزور کرتی ہے۔ بظاہر وہ موٹا نظر آئے گا لیکن کمزور ہوگا۔ جب چند روزے رکھے تو اس کی طبیعت اچھی ہو گئی، ہر چیز معتدل ہو گئی اور شہوت اور قوت بڑھ گئی۔ فرمایا علیکا کا مطلب ہے کہ اتنے روزے رکھ کہ نفس کمزور ہو جائے، لازم ہے، یعنی کثرت مراد ہے، 2-4 روزے مراد نہیں ہے۔ علیکا بالصوم، اتنے کثرت سے روزے رکھ تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ اس لیے انسان کا اگر نفس کمزور نہیں ہوتا میرے دوستو، اصل جنگ ہی نفس کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے یہ تو کتا ہے، کتے کو دوڑانے کے لیے مالک سے رابطہ کر لو، بس وہ خود دوڑا لے گا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کے کتے سے لڑو تم۔ امارۃ بالسوء کہا کہ یہ سب سے بڑا بدماش ہے تمہارے اندر بیٹھا ہے، وہ تو مالک کو پکارو۔ تم کہیں جاتے ہو کتا بھونکتا ہے کوٹھی کے اندر تو کیا کرتے ہو؟ مالک کہتے یار اس کو ذرا صحیح کر، وہ وہیں سے کوئی نام لیتا ہے، انگریزی نام لیتا ہے، دم ہلاتا وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لڑنا ہے اس سے لڑو۔ ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، اور تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یہ بڑا دشمن یہ گناہ کراتا ہے۔ گناہ بھی ایسے کیسے گناہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی خواہشات نفسانی کو خدا کے درجے تک لے آتا ہے، اس کو
اللہ رسول کی بات اچھی نہیں لگتی، جب وہ گناہوں کی دلدل میں جاتا ہے تو اللہ رسول کو حکم آ جائے، اس کو اذان سن لے اچھا لگتا ہے، نمازی اچھے لگتے ہیں، اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس کے دل میں ایک خاص نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا بدماش ہے کہ انسان کو اتنی دور لے جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، اللہ رسول کی نہیں سنتا، خواہشات کی سنتا ہے۔ چنانچہ اسی میں اس کو موت آ جاتی ہے، جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت بھی، اس لیے لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں جو انسان زندگی میں مجاہدہ نہیں کرتا نفس کے خلاف، لڑتا رہنا چاہیے انسان کو، یہ نہیں کہ بس جیسے کہے تو مانتے رہو۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ اس لیے جو مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، تو حضرت عجیب بات لکھی ابن جوزی نے کہ جو لوگ مجاہدہ نہیں کرتے، نفس نے تقاضا دیا فوراً کر لیا کام، کہا کہ جب اس کو موت کا وقت آتا ہے تو ان کو خدا تعالی سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے نفس کے مزے لینے ہوتے، تب وہ مر رہا ہے تو کہتا ہے مجھے کیوں موت دے رہا ہے اللہ، کیوں موت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کے دل میں بدگمانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بیگانہ بن جاتا ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے اسرائیل ہمارے دربار میں نہ لانا، یہیں سے اس کو جہنم کے طبقے میں پہنچا دو۔ اور جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھ سے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اور جو مجاہدہ کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یار زندگی بھر کشتی اور سارا کچھ کیا اس لیے ہے کہ ہم مولا کے پاس کامیاب ہو کر چلے جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس بندے کو سیدھے پہلے ہمارے دربار میں لاؤ، اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، پہلے ہمارے پاس سے ہو کے آئیں گے۔ تو فرمایا وجد حلاوت، ایمان کی مٹھاس ملے گی اس شخص کو، حصی ملے گی، اسی لیے تو مانوی ملے گی۔ مانوی کیا ہے کہ اس کو نیکیوں میں مزہ آئے گا، مانوی ہے کہ نیکیوں میں مزہ آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر اذکار میں مزہ آ رہا ہے، اور دین کے کام میں مشقت برداشت کرنا گوارا کرتا ہے، دینی کام میں لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے، دینی مجلسوں میں جانا مشکل نہیں لگتا، جماعت میں جانا مشکل نہیں لگتا، جہاد میں جانا مشکل نہیں لگتا، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا اس کو مشکل نہیں لگتا، دین کے کام اس کو مشکل نہیں لگتے۔ فرمایا یہ دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہے۔ باقی اس کا کمال یہ ہے کہ تیری زبان بھی چکھے کہ تیرے دل میں ایمان کی مٹھاس ہے، یہ کمال ہے، لیکن اس کو حاصل ہے کہ جس کو عبادت میں مزہ آ رہا ہے، نماز روزے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، اور دین کے راستے میں مشقت برداشت خوشی خوشی گوارا کرتا ہے، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، مجاہدہ کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا، اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، نصرت دین میں، نفس کی مخالفت میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اس وقت وضو کرتا ہے جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، فرمایا ویسے جیسے سرحد پر پہرا دے رہا ہے، جیسے سردی کا موسم ہے اور وضو کرنا ہے، وضو کرنا کتنا مشکل ہے، سردی میں وضو کرنا، گرم پانی بھی نہیں ہے، ایسی جگہ تشکیل ہے کہ وہ گرم پانی نہیں ہوتا، وہاں ٹھنڈے علاقے میں بھیج دیا، جماعت والے بھی عجیب ہے، پنجاب والوں کو ٹھنڈے علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، اور سردیوں میں سب ککڑ بن جاتے ہیں وہاں جا کر، ترتیب ہے، ان کو یہاں بھیج دیتے ہیں، ان کا مزہ آتا ہے، ان کو گرمی لگتی ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، وضو کر رہا ہے ایسی حالت میں جب دل نہیں کر رہا وضو کرنے کا، سروے آدمی سرحد پر یعنی ایمان کی سرحد پر پہرے دار ہے، کوئی اندر نہیں آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ نفس آئے گا، نہ کوئی اور بدماش آئے گا۔ کون پائے گا؟ فرمایا من قال اللہ رسول احب الی اما سے، سب سے پہلا آدمی، پہلا کام، پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ نعمت کیسے ملے گی کہ اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے؟ 5 کام کرنے سے نعمت ملتی، 5 کام کرنے سے۔ نمبر 1، اللہ رسول کی مان کے چلے، ان کی ماننے، جب مانے گا
محبت ہوتی چلی جائے گی، محبت ہوتی چلی جائے گی۔ نماز کو نماز پڑھی، یہ نہ کہ میرا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دل پہ نہ چلے، جیسی بھی ہو پڑھ لے۔ لوگ کہتے جی میں پہلے پڑھتا تھا مزہ آتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی کیونکہ مجھے مزہ نہیں آتا۔ بھائی مزے کے لیے نہیں پڑھنی، ان کا حکم سمجھ کے پڑھنی۔ مزہ تو بعد میں آ ہی جائے گا تمہیں، لیکن پہلے آپ نے حکم سمجھ کے کام کرنا ہے۔ پہلا کام کہ اللہ کے اور رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، جو حکم آ جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتا فوراً، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ہمارا کیا حالات ہے، یہ کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ رسول نے جن باتوں سے منع کی اس سے فوراً رک جاتا ہے، فوراً رکتا ہے۔ مجاہدہ، اس کا نام تقویٰ ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، میں نے پہلے بھی بار بار میں کہتا ہوں، جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے، اگر اٹھانے پر طاقت نہیں ہے تو کوئی اگر دوسرا اٹھا دے گا تو گرا بھی نہیں سکتا۔ اگر گناہ کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رک بھی سکتا ہے۔ اگر تیز رفتار گاڑی بنائی ہے کہ یہ 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر چلے گی تو اس کی بریک بھی بنائی ہے ایسی کہ وہ رک سکے۔ اگر بریک فیل ہے تو پھر وہ گاڑی نہیں چلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، اور ہم میں طاقت نہ ہو تو جب گناہ کر رہے ہیں تو گناہ نہیں بھی کر سکتے ہم۔ اگر آنکھ اٹھا کر ہم بدنظری کر سکتے ہیں تو آنکھ جھکا کر بچ بھی سکتے ہیں۔ دونوں طاقتیں ہم میں موجود ہیں، اسی کا تو استعمال پر ہمیں فضائل ملیں گے۔ آپ استعمال کرو، کام تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ آنکھ اٹھائیں گے تو اللہ طاقت اٹھانے کی بھی دیں گے، جھکائیں گے تو جھکانے کی بھی دیں گے، لیکن آپ کو کس پر ملے گا؟ اس کسب پر ملے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ انعام اس پر ملے گا، سزا بھی اس پر ملے گا۔ کام تو وہ کراتے ہیں، میں ایک لفظ نہیں بول سکتا جب تک وہ نہ چاہیں، لیکن میں اپنے بولنے کو کس پر خرچ میں کرتا ہوں، اس پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ اس زبان سے میں اللہ کی محبت کی بات کرتا ہوں یا میں اس سے گالی گلوچ کرتا ہوں، یہ ہمیں اختیار ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب کدھر قدم اٹھاتا ہے، جب قدم اٹھائے گا ادھر آسان کر دے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے، ہم دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے۔ قدم آپ نے اٹھانا، گناہ سے بچتا ہے، ہمت کر کے گناہ سے بچتا ہے۔ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے مولا کے لیے، اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ محبت کو خراب کرنے والی چیز ہی نفس اور شیطان ہے۔ جب آپ اس سے بچ رہے ہیں تو آپ عاشقین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر گناہ کریں گے تو آپ عاشقوں کے دائرے سے تو نکل جائیں گے، نفس کی مار رہے، شیطان کی مار رہے، اور انسانی شیطان بھی ہوتا ہے۔ جنت والناس، بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسانی شیطان جنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جنی شیطان تو بھاگ جاتا ہے، انسانی شیطان نہیں بھاگتا، تمہارے ساتھ سوار ہے تمہاری گردن پر، یار بن کر، تمہارا دوست بن کر تمہیں خراب کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ شریف میں کافر نے دعوت کی تھی، سردار نے آپ گئے تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ نے کہا کہ دیکھ تو نے مجھے بلایا ہے، میں کھاؤں گا نہیں جب تک تو کلمہ نہیں پڑے گا۔ سرداروں کے لیے بڑی توہین ہوتی تھی کہ کوئی دسترخوان پر اور کھانا نہ کھائے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کا ایک دوست تھا، اس کو پتا چلا، وہ پیچھے لگ گیا، نہیں یہ یوں واہ، یہ رات دن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس طرح حامان نے کیا تھا۔ جب حضرت آسیہ کی ترغیب دینے پر ایک بار فرعون اس بات پر مائل ہوا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، تیار ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں موسیٰ علیہ السلام جب صبح کو آئیں گے تو بس میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور آسیہ نے ساری رات ان کو تبلیغ کی، تو صبح کو جب حامان کو پتا چلا تو اس نے کپڑے پھاڑ لیے، انہوں نے کہا خدا ہو کر تو بندہ بنے گا، تو خدا ہے،
تو بندہ بنے گا کسی اور خدا کا، بس واپس چلے۔ پھر ایسی نفرت اس کے دل میں آئی، حد آسیہ کو تختے پر لگا کر کیلے ٹھوک دی، اور فرعون ذل اوتاد کہا، اور فرعون کیلوں والا، ویسے شہید ہو گئی، اور کہا اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے جنت میں گھر دکھا دے۔ کہتے آسمان بیچ میں سے الگ ہو گئے، پھٹ گئے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنا گھر جنت میں دیکھا۔ تو جب اس کو پتا چل پیچھے لگ گیا، انہوں نے کہا کلمہ کفر پڑھ، صرف یہ نہیں بلکہ پیغمبر سلام پر تھوکنا بھی ہے، تو نے نالائق نہیں کہا۔ قرآن نے اس کے قیامت کے دن کے منظر کو پیش کیا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میرے پاس تو ہدایت آ گئی تھی لیکن میرے دوست نے مجھے ہدایت پر چلنے نہ دیا۔ تو کہتے انسان یہ دیکھے کہ آپ کا دوست کون ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شیطان ہو، انسانی شیطان ہو جو تمہیں خراب کر رہا ہے۔ دوسرا تو دوڑ جائے گا، دوڑے گا بھی نہیں، تمہاری گردن پر سوار ہے، اس لیے تم ہی اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ کہا کیسے کو دوست بناؤ، لا تصاحب الا، حدیث میں آتا ہے لا تصاحب الا مومنا، مصاحبت اختیار مومن بندے کی کر، ہر بندے کی اختیار نہ کر۔ ہاں اپنی دنیاوی طور پر تو ہر ایک سے آپ مل سکتے ہو، لیکن دل نہیں دینا، ایسی تم ان کے ساتھ ملنا جس طرح انسان بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے یا کسی ضرورت کی جگہ پر بیٹھتا ہے، وہ ڈیرے نہیں لگا لیتا، جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان جب دل کہیں پر نہ ڈالے اس وقت تک اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا، لیکن جہاں دل دے دے گا تو وہاں پر اس پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز دوام ذکر، ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام یاد کرتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دوام ذکر تسبیح کرتا ہے، دائماً ذکر کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو لیکن دائمی کرتا ہے، بیٹھ کر سکون کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اسی کا اثر ہے، آپ کے نام مبارک کا اثر۔ ذکر کر رہا ہے، دوام ذکر۔ نمبر 4، اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور و فکر کہ کیسی کیسی نعمتیں خدا نے دی ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، غور و فکر کرتا ہے۔ پھر اللہ سے محبت ہوتی جاتی ہے آدمی کو، اب دیکھتے ہو کیا اللہ نے کیسی نعمتیں دی، مجھے مسلمان بنایا، مجھے یہ دی وہ دی۔ ہماری زندگی میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، مصیبتیں کم ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری نظر مصیبت پر رہتی ہے، نعمت میں بھول جاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی 40 سال کی عمر تھی تو اپنے ابا کے پاس آئی، مفتی تقی صاحب کی بڑی بہن، کہا کہ ابا دانت میں درد ہے، دانت میں درد۔ تو فرمایا بھائی 40 سال تک اللہ نے کبھی درد نہیں ہونے دیا، اب درد ہو گیا، صبر کرو اور پہلے وقت کا شکر ادا کرو۔ آدمی وہ مشکل کے اوپر ہی نظر رکھتا ہے۔ حضرت مولانا اسد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، مولانا اسد مظاہری تھے۔ اسد ڈھونڈتے ہو جہنم میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں، غیروں کو دل دے کر پھر کہتے ہو ہمیں جنت والے مزے آئیں گے، کیسے مزے آئیں گے؟ دل مولا کو دو گے تو آئیں گے۔ بڑے علامہ حضرت تھانوی رحم اللہ کے بڑے خلیفہ تھے۔ تو شیخ زکریا رحم اللہ نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے، آنکھیں بھی کافی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، دانت بھی کام کر رہے ہیں، خود واش روم چلا جاتا ہوں، آ جاتا ہوں، بس کچھ دن سے بخار ہو رہا ہے مجھے۔ نعمتوں کا ذکر کیا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے ہیں زمین آسمان میں، فکر کرتے ہیں اپنے اوپر، تو فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیسی نعمتیں دی ہیں۔
کیسی سلامتی عطا فرمائی ہے، کیسے مجھے عزیز و اقارب دیے، کیسے مجھے والدین دیے، کیسے مجھے بہن بھائی دیے، مجھے مسلمانوں میں رکھا ہے، مسلمانوں میں بنایا ہے۔ یہ ایمان کی نعمت ہی کتنی بڑی نعمت ہے جس کا میں اور آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ساڈا ابا ساڈے سے کی چھٹ گیا، اور میں نے کہتا ہے مسلمان چھٹ گیا، بس یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تینوں مسلمان چھٹ گیا اور تیرے لیے جائیداد چھوڑ جاتا۔ ہر ایک کا رزق اس کے ساتھ ہے، تیرا رزق تیرے ساتھ ہے۔ چاہے تو بادشاہوں کے اولادوں کو فقیر بنا دے، فقیر اولاد بادشاہ بنا دے۔ مغل بادشاہ پورے بر صغیر کے مالک تھے، ان کے اولادوں پر ایسا وقت آیا کہ بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ ان کا قصور ہے، بڑوں کا قصور ہے، وہ تو اتنی بڑی جائیداد چھوڑ گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ فقیروں کو اولادوں کو بادشاہ بنا دیا۔ غلاموں کی حکومت دیکھیے، مصر میں غلاموں کی حکومت کئی 100 سال رہی، جن نے تاتاریوں کو شکست دی۔ غلام تھے، غلاموں کی اولاد تھے، محلوں میں امیروں میں امیرزادوں نے، شہزادوں نے ان کو خریدا تھا، لیکن اللہ نے ان کے اولادوں کو اتنی ترقی دی کہ اپنے وقت کے وہ بادشاہ بنے، اور ایسے شان کے بادشاہ بنے کہ انہوں نے تاتاریوں کو مٹی چٹا دی، جن کو کوئی نہیں روک سکا۔ جو بخارا سے نکلے خوارزم، انہوں نے تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا، ایران تباہ کیا، عراق تباہ کیا اور شام تباہ کیا۔ لیکن جب مصر میں غلاموں کے انہیں کہا تو غلام ہے، ایک رگڑ میں کر دیں گے، اتنا مارا، کہتے کہ تاتاری جو ہے ان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ ان کو سمجھ جاتے بھاگے کہاں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اولاد کو کیا دیتے ہیں؟ سونے کا نوالا دیتے ہیں کسی کی اولاد کو؟ ہاں حکم ہے اب مجھے اور آپ کو، آپ نے فرمایا کہ اپنے وارثوں کو ایسا نہ چھوڑو کہ لوگوں سے مانگتے پھریں، جتنے وسائل ہو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ یہ حکم ہے، ترغیب ہے، اس کی یاد رکھو، ترغیب ہے۔ بعض لوگوں کو جوش ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ترغیب دی ہے۔ انتظر ورثت کا اغنیا، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو۔ خیر انتظر عالۃ یتکففون الناس، اس سے بہتر ہے کہ وہ فقیر ہو لوگوں سے مانگتے پھرے۔ فرمایا نہیں، تمہارے پاس اگر وسائل ہے ان وسائل کو سیو کرو اور ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد وہ اپنی معیشت کی گاڑی چلائیں۔ آگے گاڑی کیسے چلے گی وہ خود چلائیں گے، لیکن تم ان کو گاڑی دے جاؤ، وہ آگے خود چلا دیں۔ یہ حکم ہے، ترغیب ہے۔ کیونکہ ایک صحابی نے کہا تھا مکہ شریف میں فوت ہونے لگے، کہا میرے بہت مال ہے مدینے میں، میں چاہتا ہوں سارے کا سارا اللہ کے راہ میں وقف کر دوں۔ میری بس ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کا شوہر بھی مالدار ہے، وہ کیا کرے گی؟ فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا مال دے دوں، کہا کہ نہیں۔ ان کے تہائی دے دوں، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن چلو تو تہائی کی وصیت کر دے۔ پھر یہ بات فرمائی کہ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑنا بہتر اس سے کہ اس کو فقیر چھوڑ جائے، لوگوں سے مانگتے پھرے۔ لیکن اگر کوئی نہیں چھوڑ کر گیا تو ہر ایک کا رزق اس کے ساتھ ہے، اپنے رزق کو خود کمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرتے ہیں، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت، آپ کے احسانات، رسول اللہ کے احسانات کے کیسے کیسے ہم پر احسان۔ اور پانچویں چیز جو سب سے اہم ہے، صحبت عاشقین، اللہ کے عاشقوں کی صحبت اختیار کریں، سب سے اہم، اس سے سارا کچھ آ جائے گا۔ اللہ والوں کے پاس رہو، عاشقین کے پاس رہو، یعنی اللہ والے بھی وہ جن پر اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا عشق غالب ہو، ان کے پاس رہو، تم میں بھی عشق آ جائے گا۔ کیونکہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ، آگ ایک گھر سے دوسرے گھر کو لگتی ہے، عشق ایک دل سے دوسرے دل کو لگ جاتا ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ، پاس رہو، کونوا مع صادقین، صادقین کے پاس رہو۔ یہاں پر عجیب نکتہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، کونوا مع صادقین، کہ سچوں کے پاس رہو۔ کہا کہ سچے کہہ کر یہ بتایا کہ وہ تو اپنے عمل میں سچے ہیں، عشق میں سچے ہیں، تم بھی سچائی کے ساتھ ساتھ رہو، دو نمبری کے ساتھ نہیں، پھر پیدا ہوگا۔
ورنہ ساتھ تو رہتے ہیں، آدمی سے آدمی ملتا ہے، لیکن دل کب ہر ایک سے ملتا ہے؟ آدمی سے آدمی ملتا ہے مگر دل کب ہر ایک سے ملتا ہے؟ عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے ساحل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی مگر دل سے دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا۔ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن دل نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں۔ صادقین کہا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ ملنے میں، دو نمبری نہیں کرو، سچے طور پر ملو۔ بعض بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بس ویسے ہی چلے گئے، کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا، دل میں نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا ملے گا بھائی؟ عظمت کے اعتبار سے ملتا ہے، جتنی عظمت آتی جائے گی، محبت اور عظمت دو چیزیں جب کسی اللہ والے کے بارے میں دل میں آتی تو اس کا فیضان ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے دینا ہے وہ اوپر والے نے دینا ہے، وہ اگلے کا دل دیکھ کر دے گا، بھائی اس کا برتن ہی ٹھیک نہیں، کیا ڈالیں اس میں، برتن درست کرو، برتن صحیح نہیں ہے، برتن صحیح کر کے لاؤ۔ یعنی تم بھی اس کولو میں اور صحبت اختیار کرنے میں سچے ہو، تمہاری طلب سچی ہونی چاہیے، وہ بھی سچے ہو اور تم بھی سچے ہو۔ جب دو سچے مل جاتے ہیں تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تابع مطبوع جب دونوں سچے ہوتے ہیں، ان میں کہیں بھی فرق آ جائے بس وہیں سے بات کام خراب ہے۔ یہ کہتے زہر قاتل اس راستے میں بدگمانی ہے، جو ہی بڑوں سے بارے میں بدگمانی آئے گی سارا فیضان بند ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی سچائی ختم ہو گئی، اب سچے نہ رہے، سچے نہ رہے، ذرا بدگمانی آئی، وہی لکھ رہا ہے، وہی لکھ رہا ہے، اب بدگمانی رسول اللہ کے بارے میں آ گئی، ایمان سے خارج چھوڑ کے چلا گیا، کیا انجام ہوا؟ حبشہ چلا گیا، پھر کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ دیکھو ذرا، کیونکہ وہ آیت پیغمبر سلام آیت لکھوا رہے تھے، وہی نازل ہو رہی، وہ لکھ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آیت اس کے دل میں پہلے آ گئی، تو رسول اللہ نے لکھوایا تو انہوں نے کہا ہو آپ تو اپنی طرف سے بناتے ہیں، حالانکہ بات دراصل یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ آئینہ ہوا ایسے، ہر اوپر کی چیز اس میں نظر آئی ہے، تو وہی جبرائیل السلام لے کر آئے تھے، اس کو ذرا منکشف ہو گیا، تو رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے دل صاف تھا، بدگمانی کی بس دار اسلام سے نکل گیا، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلا گیا، ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو کونوا مع الصادقین، کہ آپ بھی سچے ہوں اور وہ بھی سچا ہو، وہ عشق میں سچا ہونا چاہیے، جس کے ساتھ تم لگو وہ عشق میں سچا ہو، جعلی نہ ہو، اصلی ہو۔ مجھے کس نے کہا جی جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، میں ان کا جعلی ہونا دلیل ہے اصلی کے وجود کی، ورنہ اصلی نہ ہوتا تو جعلی کہاں سے بنتا؟ بولو بھائی، جعلی دیسی گھی، نقلی دیسی گھی، نقلی شہد اصل ہے تو اس کی وجہ سے نقل بنی، اور میں نے کہا نقل بھی اعلیٰ کی بنتی ہے، ادنا کی نہیں بنتی، ادنا کی نہیں بنتی۔ پیناڈول کی نقل نہیں ہوگی کیونکہ وہ گولی سستی ہے، جو 100 روپے کی گولی اس کی نقل ملے گی، پوچھ لو گولیوں والوں سے، میڈیکل والوں سے پوچھو، کہتا حضرت سستی دوائی کی نقل نہیں لاتے، اللہ کی نقل آ گئی۔ فرعون کیا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اللہ کی نقل بنا رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 ایسے لوگ آئیں گے دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی، 50 دجال آئے قیامت تک جو کہ میں نبی ہوں۔ تو کوئی اگر نقلی ہے تو دلیل ہے کہ اصلی بھی ہے، کہ تلاش آپ کے ذمہ ہے، آپ تلاش کریں، آپ اصلی تلاش کریں، متبع سنت کو دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ سچا اللہ والا تلاش کرنا ہو 5 چیزیں دیکھو۔ نمبر 1 عقیدتاً ٹھیک ہو، بدعات کا خوگر نہ ہو، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 متبع سنت ہو۔ نمبر 3 کسی اللہ والے سے تربیت کرائی ہو۔ نمبر 4 اللہ والے نے اس کو تربیت کی اجازت دی ہو۔ نمبر 5 تمہارا اس سے دل بھی لگ جائے۔ 5 چیزیں۔ کونوا مع الصادقین،
صحبت عاشقین یعنی عاشقوں کی صحبت اختیار کرو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ملفوظ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سننے والے کے درمیان بس ایک ہی واسطہ ہے، کیونکہ نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے، یہ اس مجلس میں تھے، اور یہ ملفوظ انہوں نے ہمارے شیخ کو سنایا تو میں بھی وہاں موجود تھا، حضرت تھانوی کی مجلس میں تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی بیٹھے تھے تو آپ نے کسی عالم کے سامنے کچھ بات کی، کچھ بات فرمائی، تو پھر فرمایا کہ مولانا مرتے ہی اللہ دل دیکھیں گے کہ دل میں ہم کتنے ہیں، ہماری محبت کتنی ہے. تو خواجہ مجذوب صاحب رو پڑے، کہا کہ حکیم الامت اے میرے شیخ، اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ کہا کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں رہ پڑو، تمہیں محبت مل جائے گی. مہر پاکاں درمیان دل نشاں، مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں کہ پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو. دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں، اپنا دل ان کو دو جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے. یہ 5 کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کا عشق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز من احب عبد اللہ یحب الا للہ، کہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی غرض نہ ہو. اس کی بھی 5 شرطیں، لا لغرض، کوئی غرض نہ ہو، مولا کی ذات ہو. محبت فی اللہ، محبت للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر محبت کس سے کرے. لا لغرض لا لعرض، کوئی مال و متاع مقصود نہ ہو، ولا لعوض، عوض مقصود نہ ہو. کہ پیر صاحب آئے تھے تو دیسی مرغا کھلایا تھا، ہم گئے تو پیر صاحب نے چائے بھی نہیں پلائی. اس کے لیے مرغا کھلایا تھا کہ تمہیں چائے پلائی جائے، کہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے. بہت سے بھی عقل قاضی ہم تو یوں کرتے ہیں جی اور حضرت یوں نہیں کرتے. نہیں، جس مقصد کے لیے ہے وہ ذات آپ کے جذبات کو دیکھ رہی ہے. تمہارے لیے تو ایک ہی باپ ہے، لیکن باپ کی تو اولاد بہت ہے. بولو بھائی، اس نے سب کو ٹائم دینا ہے. اس نے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مریدی آسان ہے، پیری مشکل ہے. تو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، جب حضرت فرماتے تھے بھائی کہو حضرت لو جی ساری دنیا فدا ہے. پھر حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نیست معشوقی زلف چلیپا داشتن، معشوقی یہ نہیں ہے کہ گھنگریالے بار رکھ لو اور بیٹھ جاؤ اور پوری دنیا بس نذرانے تمہیں دیتی بھرے. فرمایا کہ درد در بسیار باشد پاس دل ہا داشتن، کہ بہت بڑا درد سر ہے کہ ہر دل کی پاسداری کرنی ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے. آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. سب کو لے کر چل رہا ہے، ہر ایک کی دلداری کرنی ہے. ان کے لیے تو ایک ہی ہے اور اس کے لیے بہت ہے. ناری وزن ولا شوب شعبۃ نفس، نفس کا شائبہ نہ اس محبت اور تعلق میں، نفس بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. نفسانی محبت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے. اور ان میں اختلاف دنیاوی غرض سے نہ ہو کہ دنیا غرض پوری نہیں ہوئی. جی حضرت صاحب قرضہ دے دیں، کسی سے قرضہ لے دیں، جی میں بڑی مشکل میں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، منہ سے نکالو گے لوگ قرضہ دے دیں گے. پیر صاحب ان قرضوں کے لیے، قرضے دلانے کے لیے، کر نہیں دے گا تو وہ مانگے گا پیر صاحب سے. نہایت نالاقی کی بات ہے، نہایت نالاقی کی بات. یاد رکھو، کان کھول کر سن لو میری بات، نہایت نالاقی کی بات ہے. فلانا کام کرا دو حضرت صاحب، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اب اگر آپ کے لیے کرتے تو پورا نہیں ہوگا تو پھر ناراض ہو جاؤ گے کہ لو جی پورا نہیں ہوا. 1997 کی بات ہے، اس وقت میرے اپنے شیخ کے ساتھ 17 سال ہو چکے تھے، 17 سال. اور میرے شیخ اس وقت بہاول نگر یہاں ہو کر گئے تھے، یہاں تشریف لائے تھے. اس کے بعد عمرے پر رمضان میں، تو میں بھی رمضان میں ساؤتھ افریقہ پہلے گئے تھے، پھر واپسی پر تو میں بھی حضرت کے ساتھ تھا، لیکن میں بعد میں پہنچا. تو حضرت کا بیان تھا فجر کے بعد، اور بیان اس پر تھا کہ مرید اور پیر کے تعلق پر تھا.
اور حضرت پر بات کر رہے تھے کہ بھئی دینی مدارس مساجد کے جو خدام ہیں وہ شیخ کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ جی حضرت آپ کسی سے کہے میری مسجد بنوا دیں، آپ کسی سے کہے میرا مدرسہ بنوا دیں، جس سے شیخ کے قلب کو گرانی ہوتی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا 3 بزرگوں کو میں جانتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مفتی ولی حسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تینوں کو دیکھا کہ لوگ باہر آ کر علماء مجبور کرتے تھے حضرت یہ کرا دو یہ کرا دو، اور خلوت میں جب ہم خادم ہوتے تھے کہا یار اب کیا کرے یار، دل پر بوجھ کر دیا انہوں نے، میں ان کے لیے کیا کروں، فلاں بندے کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں کتنی بار اس کو کہوں، وہ بھی کہے گا مولانا صاحب روزانہ خط بھیج دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کتنی خطرناک بات، دل پر گرانی کسی اللہ والے کے آپ کے عمل کی وجہ سے کرنی تو اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت پر بیان کیا تو میں بھی آگے بیٹھا تھا، اور ساؤتھ افریقہ ان تقریباً 10 ملکوں کے علماء کرام اور لوگ تھے اس مجلس میں۔ اچانک میرا نام ہے مولانا جلیل بیٹھے، میں تو ڈر گیا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان 17 سال میں نے کبھی شیخ کے سامنے کوئی ایسا مطالبہ مدرسے کے حوالے سے رکھا ہو، کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے یہاں پر، 4 مہینے میں 5 مہینے میں فنڈ ختم ہو جاتا تھا۔ فرمائے مولانا جلیل کو دیکھو، میں اس کا مدرسہ دیکھ کر اس ظالم نے تو کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا کوئی مدرسہ ہے، حضرت کبھی دعا بھی نہیں کرائی کہ حضرت مدرسے میں مدرسہ دعا بھی نہیں کرتے، حضرت جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعا کر دے، جو بھی ہمارے مقصد اس کے دعا کر دے۔ کہا کہ اس لیے کہ ایک چیز کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ شاہ ابرار الاکرام رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا حضرت مجھ پر قرضہ ہے دعا کر دیجئے قرضہ اتر جائے، پھر دوسرے خط میں بھی لکھ دیا، جب تیسرے میں لکھا تو حضرت کا جواب آیا بار بار قرضے کی دعا سے پتہ چلتا ہے میں قرضہ ادا کر دوں۔ حضرت نے خود مجھے یہ بات بتائی اور حضرت کا خط مجھے دکھایا، کہا کہ دیکھو شیخ نے تنبیہ کی، لہذا بس کہا یہ لکھا کرو جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعا کر، آپ کا جو بھی مقصد ہو پورا ہو جائے، تو شادی کا مقصد ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہو، آپ قرضہ دینا، جو بھی ہے آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ شیخ کو ایک بات پر بار بار انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ آج یہ ساری باغ و بہار ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، بڑوں کی قربانی، ہمارے والدین کی قربانی ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں، ان بزرگوں کی دعائیں لی اصل میں، تینوں بزرگوں کے پاس میرا آنا جانا ان کی خدمت میں رہے، تینوں سے دعائیں لی۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم تو مجھ سے کوئی خط نہیں لکھواتے، میں نے کہا حضرت وہ آپ کے خط پر سیٹھ کیوں پیسے دیتا ہے، وہ ہتھیار آپ مجھے دے دیں، شکار میں خود کر لوں گا۔ بہت ہنسے، کہا یار آپ تو بہت چالاک آدمی ہو، میں نے کہا حضرت وہ چیز دے دینا آپ ہمیں، پھر باقی ہم خود کر لیں گے سارا کام، آپ خط ہم آپ کو کیوں تکلیف دیں، کیوں تکلیف دیں آپ؟ لا لی غرض ولا لی عرض ولا لی عوض ولا یشوب شیط النفس ولا یختلفان باختلاف دنیوی بحفظ دنیوی، کسی دنیاوی وجہ کے سے شیخ اختلاف نہ کرے، ہاں دینی معاملہ ہو تو الگ بات ہے۔ پھر جا کر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، پھر وہ دور بھی ہوگا، دور بھی ہوگا۔ حدیث شریف آتا ہے کہ مشرق میں ایک مغرب میں، لیکن دل سے محبت کرتے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہے، غائبانہ محبت ہے، قیامت کے دن دونوں کو جنت میں جمع فرما دیں گے۔ اصل محبت یہ دل کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں شیخ دور ہے، بھائی دل سے دور نہ ہو، جسم دور ہو کوئی بات نہیں، حتیٰ ویسے کرنے کا جسم تو دور تھا، اس کا دل رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ آل نے فرمایا مجھے قرن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، دل دی ہے، دل مداح اللہ بھی مارے دنیاوی ہو سکتا ہے، جیسا یہ لائٹیں کتنی دور دور ہیں، لیکن کوئی مجھے ان کی روشنی کا جناب وہ جو ہے نشان لگا کے دکھایا حضرت اس کی روشنی یہاں سے آگے، اس کی یہاں سے آگے نہیں، ہر ایک کی روشنی کونے تک جا رہی اور ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا روحیں اللہ والوں کی اور پیاروں کی اور اللہ کے عاشقوں کے آپس میں یوں ہی ملی ہوتے ہیں، اگرچہ بلب کی طرح ان کے وجود دور ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ من کرے یعود فی الکفر، کہ جو کفر میں جانے کو یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا، اس پر محدثین نے لکھا ہے، سفیان لکھا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رذائل سے بچو، رذائل سے بچو، خاص طور پر شرک سے،
کفر سے، بدعات سے، شبہات سے، شکوک سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہیں ساری چیزیں تباہ کر دے گی۔ تمہارے دل میں اگر اللہ کا حقیقی عشق ہوگا تو تمہارے دل میں کفر کی نفرت ناگزیر ہے۔ یہ رذائل سے بچنے کا حکم ہے۔ پہلے دو فضائل، یہ رذائل، دیکھو رذائل سے بچو، خصوصاً عقیدے کے، عقائد کے رذائل سے بچو، اس میں کبھی سستی نہیں، شبہات میں نہ پڑو۔ لوگ چھوٹا سا شبہ کر دیتے ہیں، ہماری ٹانگیں ہل جاتی ہیں، او دیکھو جی یہ ایمان کے بعد جی دیکھو جی دیکھو جی۔ میرے شیخ فرماتے اتنا کمزور ایمان ہے، تھوڑی ہوا چلی تم جڑ سے اکھڑ گئے۔ مومن تو وہ ہے کہ پورا عالم بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے۔ مولانا شیخ سعدی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت کی پوری دنیا اگر ہوا بن جائے، تیز ہوا طوفان بن جائے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، فرمایا اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ پوری دنیا ہوا بن جائے کبھی نہیں بجھے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ ٹمٹماتا رہے گا، روشنی دیتا رہے گا، راستہ بتاتا رہے گا۔ اگر گیتی سراسر باد گیرت، گیتی جہان، دو گیتی دو جہان، اگر یہ جہان سراسر وہ بن جائے، چراغ مقبلہ ہرگز، ایسا ایمان ہے ان کو تو بالکل ہلنے والا نہیں ہے۔ سمندر کی طرح، سمندر کی لہریں ان پہاڑوں سے ٹکراتی رہیں گی لیکن وہ بالکل پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ثابت قدم ہے۔ من کریا کہ ان کو ایسے کفر سے نفرت ہے، شکوک و شبہات اس سے دور رہتے ہیں۔ کوئی بھی شبہ پیدا کرتا ہے تو اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بالکل ان کو شبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی نے کہا کہ ایک ہاتھی کی پیٹھ پر مچھر بیٹھ گیا، مسٹر مچھر کافی دیر بیٹھا رہا، بعد میں آ کر ہاتھی صاحب سے معافی مانگی، ہاتھی صاحب معاف کر دیں، کافی دیر میں نے آپ کو کرسی بنائے رکھا۔ تو وہ ہنسا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تو بیٹھا کب ہے اڑا کب ہے۔ فرمایا واجدہ حالات سے ایمان کی مٹھاس پائیں گے لوگ، آدمی جن میں یہ صفات ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ